کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا حیرت انگیز نظام موجود ہے جو آپ کو صحت مند رکھتا ہے، آپ کے خلیوں کو صاف کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے جیسے کہ دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، شوگر، یہاں تک کہ کینسر سے بچانے میں مددگار ہے۔ آج ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو جاپان کے لوگ استعمال کر کے 100 سالہ زندگی جیتے ہیں، جسے آپ سمجھ کر اور اپنی روزمرہ زندگی میں اپلائی کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، دماغ اور میموری تیز کر سکتے ہیں اور شاید 100 سال تک صحت مند زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ سائنس اور ریسرچ بیسڈ حقیقت ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس سسٹم کے بارے میں 5 مشہور جاپانی ڈاکٹرز اور سائنسدان کیا کہتے ہیں، جن میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یوشینوری اوشونی بھی شامل ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی شامل ہیں جو جاپانی وزیر اعظم کے ٹرسٹڈ فزیشین ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ راز حقیقت میں کیا ہے اور آپ کے جسم میں یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ خراب یا کمزور کیوں ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، آپ اسے کیسے فعال اور ریسیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی صحت اور توانائی بہتر ہو اور بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی جادو یا مت نہیں، بلکہ ایک قدرتی نظام ہے جو ہر انسان کے جسم میں موجود ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یہ راز آپ کے لیے آسان الفاظ میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والے ہیں۔ آئیے اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ 1974 کو ایک بیلجین بائیو کیمسٹ کو ان کی ریسرچ پر نوبل انعام دیا گیا۔ ان کی ریسرچ یہ تھی کہ جب انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے قریب سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سیل کے اندر ریسائکلنگ کا ایک مکمل پلان موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیل کے اندر لائسوزوم موجود ہیں، اور ان لائسوزوم میں ہمارے معدے کی طرح ہضم کرنے والے انزائم بھی ہیں جو ہر چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سسٹم ہمارے جسم میں موجود کچرا، ڈیڈ سیل، بیکٹیریا، یہاں تک کہ وہ سیل جو بگڑ کر کینسر بننے کا باعث بنتے ہیں، ان سب کو کھا کر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم جسم میں موجود ہے، جسم کا کچرا صاف کرتا ہے، تو پھر ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سسٹم کام کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم خود اسے روک رہے ہیں۔ جب ہم خود اس سسٹم کو بند کر دیتے ہیں تو پھر ہم شوگر، موٹاپے، دل کی بیماریاں، یہاں تک کہ ہم کینسر جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، یہ جاپانی سائنسدان کہہ رہا ہے جنہیں اس ریسرچ پر 2016 میں نوبل انعام ملا ہے۔ آئیے سسٹم اور سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اس خودکار صفائی کے سسٹم کا نام ہے آٹوفیجی۔ آٹو کا مطلب خود کو اور فیجی کا مطلب ہے کھانا، یعنی خود کو کھانا، اپنے جسم کو، لیکن نقصان کے لیے نہیں، فائدے کے لیے، صفائی کے لیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہماری باڈی خود کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہے، ڈیڈ اور ڈیمیج سیل کو کھا لیتی ہے، نئے اور صحت مند سیلز کو ری جنریٹ کرنے لگتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر یوشینوری اوسامی نے دریافت کیا کہ آٹوفیجی خاص طور پر روزہ اور جسمانی دباؤ یعنی سخت کام کرنے سے فعال ہوتی ہے، جو جسم کو مرمت کرنے، وزن کو بیلنس رکھنے، ذیابیطس اور شوگر جیسی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ڈاکٹر یوشینوری کا کہنا ہے کہ آٹوفیجی کے بغیر ہمارے خلیات زندہ نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر یوشینوری کے شاندار دریافت کے بعد بے شمار سائنسدانوں نے آٹوفیجی کی عملی استعمال پر تحقیق کی، اور اب یہ عمر رسیدگی، کینسر کی روک تھام، دماغی بیماریوں اور مدافعتی نظام کے ساتھ جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ آٹوفیجی کو کیسے ایکٹیو کریں۔ یہ آپ کی سوچ سے بھی آسان ہے۔ جاپان کے لمبے عمر کے ماہرین کے تحقیق کے مطابق 3 اہم عادات ہیں۔ روزہ رکھنا آٹوفیجی آن کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جاپانی صدیوں سے اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے، آپ اسے اپنے مرضی سے آرام سے سیٹ کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ رات کو 8 بجے کھانا کھاتے ہو، صبح 8 بجے تک 12 گھنٹے ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد جب عادت ہو جائے تو آپ صبح کا ناشتہ 9 بجے یا 10 بجے کریں۔ یہ آپ کے روزے کے ٹائم کو بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ الفاظ میں ہم نے 24 گھنٹوں میں 12 سے 16 گھنٹے کا وقفہ بنانا ہے جس میں آپ کھانا نہیں کھاتے۔ دراصل جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہماری باڈی آٹوفیجی کی حالت میں نہیں جاتی، کیونکہ باڈی آٹوفیجی میں تب جاتی ہے جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ وہ انرجی کو پوری کرنے کے لیے پہلے فیٹ کو کھاتا ہے، اس کے بعد ڈیڈ سیل، بیکٹیریا وغیرہ کو۔ ڈاکٹر تاکایوکی ٹورویا ایک جاپانی سائنسدان ہے۔ ان کے تحقیق کے مطابق روزہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ روزہ اینٹی آکسیڈنٹ کو بڑھاتا ہے جو نقصان دہ خلیات یعنی فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے، عمر رسیدگی کے اثر کو کم کرتا ہے اور خلیاتی مرمت کو بڑھاتا ہے۔ مختصر یہ کہ روزہ میٹابولزم کو فعال
عمر رسیدگی کو کم اور وزن کو گھٹانے میں مددگار ہے۔ آٹوفیجی کو ایکٹیو کرنے کے لیے جاپانیوں کا ایک اور روایتی طریقہ ہیرا ہاچی بو ہے، یعنی جب آپ کا پیٹ 80% بھر جائے تو کھانا چھوڑ دیں۔ اسلام 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ سال میں ایک بار روزے ضرور رکھیں اور کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ کم کھانا اور کم کیلوریز والے کھانے آٹوفیجی کو آن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شامی یونوہارا نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا۔ وہ 105 سال کی عمر تک کام کرتے رہے، فٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کم کھائیں، زیادہ چینی اور پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کریں تاکہ وزن زیادہ نہ بڑھے اور لمبی عمر حاصل ہو۔ ٹپ نمبر 3 جو جاپانی لوگ یوز کرتے ہیں، کھانا اور غذائیں کون سی استعمال کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر بومی ایشیبارا جاپانی وزیر اعظم کے نجی معالج ہیں۔ وہ سبزیاں اور جوس پر زیادہ زور دیتے ہیں، جیسے سیب کا جوس، گاجر، چائے میں بلیک ٹی اور ادرک والی چائے۔ جاپان کے ایک اور ماہر گیسٹرولوجسٹ ڈاکٹر ہومی شینا زیادہ پھل اور سبزیاں کھانے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گوشت کم کھائیں، پانی زیادہ پیے۔ وہ بھی 16 گھنٹے کے روزے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تمام ماہرین متفق ہے کہ پروسیسڈ فوڈ اور چینی کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ آٹوفیجی کو دباتے ہیں۔ اگر آپ وقفے سے ہیرا ہاشیبو یعنی پھل سبزیاں استعمال کرتے ہو، پروسیسڈ فوڈ اور چینی سے پرہیز کرتے ہو، تو یہ آپ کے جسم کو آٹوفیجی کے ذریعے قدرتی طور پر خود کو ٹھیک کرنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے آپ صحت مند، توانائی سے بھرپور اور لمبی عمر پا سکتے ہو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس میں سے کون سا طریقہ اپنانے والے ہو۔